ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے ٹاپک پہ جو اس وقت ساری دنیا کا جو ہے نقطہ نظر بنا ہوا ہے. ہمارا جو پروگرام ہے سوشل وائب یہ عموماً بات کرتا ہے ان ہیش ٹیگس کی جو کہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹویٹر جو ہے اسپیشلی ان کو بار بار ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو چیز ہے وہ اسی کے فریڈم کے بارے میں بات کرنے کی ہے. فریڈم آف اسپیچ کیا چیز ہے, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, اور کس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی انسان اپنی آزادی رائے کو پیش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر, اس کو کس طریقے سے اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یا تو ان کی جابس ختم ہو رہی ہیں, یا انہیں سسپینشنز مل رہی ہیں, یا پھر بچوں کو جو ہے وہ ان کی ٹیچرز منع کر رہے ہیں. یہ جو ایک پورا نیریٹو بلڈنگ جو ہو رہی ہے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ فریڈم آف اسپیچ ایکچولی ہے کیا, اور ایز اے پرسن یا ایز اے سٹیزن آف اے فری سوسائٹی ہم لوگ کس طرح اسے پریکٹس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ایک پرنسپل ہے. یہ پرنسپل ایکچولی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک انفرادی شخص کے طور پہ کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنے آئیڈیاز کا اظہار کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر کہ سینسرشپ ہوگی, یا آپ کے خلاف لیگل سینکشنز لگ سکتی ہیں, یا آپ کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ فریڈم آف اسپیچ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے سیاسی نمائندگان کو کسی بھی چیز کے لیے جواب دہ قرار دے سکتے ہیں. ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا آپ نے یہ پالیسی بنائی تو کیوں بنائی. اگر آپ کسی بھی آزاد معاشرے سے اس کا حق رائے دہی لے لیں, آپ اس کا فریڈم آف اسپیچ لے لیں, تو وہ ایک آزاد معاشرہ نہیں رہتا. ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر جو کہ ایسا دن تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ حماس نے جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیک کیا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ غازہ کے اندر 5000 سے بھی زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور بے گناہ جو ہے شہریوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. ایسے وقت میں جب پورا سوشل میڈیا اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہوا تو کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے کی گئی کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اینٹائی مسلمس ہیں, یا آپ اینٹائی سیمائٹ ہیں. ہم بات سب سے پہلے کریں گے, سب سے پہلے ہم ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کریں گے جنہوں نے یہ پوسٹ لگائی کہ کمنگ ٹو دا مارکیٹ, آف مارکیٹ 130 اسکوائر مائلز اوشن فرنٹ لاٹ, نو یوٹیلیٹی, نو پاور, نو واٹر. اس کے اوپر انہوں نے غازہ کی تصویر لگائی, غازہ جس کے اندر جو ہے بمباری کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ فلیٹن جو ہے وہ اپارٹمنٹس دکھائی دے رہا ہے کہ وہ پوری جگہ کس طریقے سے تباہ ہو چکی ہے. اس کو انہوں نے ایک تصویر لگا کے کہا کہ یہ جگہ آف مارکیٹ ہے, اور نہ یہاں واٹر ہے, نہ الیکٹریسٹی ہے, نہ کھانا ہے, نہ کچھ ہے. اور اس کے اوپر ایک شدید غم و غصے کا جو ہے اظہار کیا گیا. ری میکس کینیڈا کا جو تھے وہ یہ ایجنٹ تھے, اور جب ری میکس نے یہ دیکھا کہ اتنے شدید سینٹیمنٹس ہیں اس پوسٹ کے خلاف, تو انہوں نے ان کو فوری طور پر معطل کر دیا, سسپینڈ کر دیا. اس کے بعد 9000 جو ہے وہ سگنیچرز ہوئے اس پٹیشن پہ کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے, ولنسکی ان کا نام ہے, ان کا لائسنس سسپینڈ ہونا چاہیے. خالی سسپینشن نہیں بلکہ ان کا پورا لائسنس ریووکڈ ہو جانا چاہیے. 9000 کے قریب سگنیچرز تھے اس کے اوپر, اور جو ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ ری میکس نے ان کا جو اوریا ہے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو لائسنس دیتے ہیں, انہوں نے ان کا لائسنس بھی ریووک کر دیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر بین تھامسن. ڈاکٹر بین تھامسن نیفرولوجسٹ ہیں میکنزی رچمنڈ ہل ہاسپٹل میں.
ان کی پوسٹ آئی جو کہ ویری پرو پیلسٹینین تھی. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے, اور وہ کسی بھی طریقے سے یہ جینوسائیڈ جو ہو رہی ہے, یہ اتنی بربریت کا جو وہاں پر کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس کو فوراً بند ہونا چاہیے, اور اسرائیل کو اپنے جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے جواب دہی کرنی چاہیے. اس کے نتیجے میں دوسرے ہی دن ان کی سسپینشن کے آرڈرز آ جاتے ہیں, اور سسپینشن بھی ایسی 1 مہینے کی سسپینشن ہے ان کی, اور اس میں ان کو پے نہیں ملے گی. اس بات کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ جب یہ پوسٹ لگی تو ہاسپٹل میں ایک کال آتی ہے, اور ایک آدمی تھریٹ کرتا ہے کہ اگر یہ فوراً سے ڈیلیٹ نہیں کی گئی تو ہاسپٹل کو اور یہ جو ڈاکٹر بین تھامسن ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی کے ساتھ جس ویب سائٹ پر ڈاکٹرز کو ریویو کیا جاتا ہے, جو کہ پبلک ریویو کرتی ہے ڈاکٹرز کو, اس کے اوپر ان کا ایڈریس دے دیا گیا, جو کہ ڈاکٹر بین تھامسن نے اسپیشل ریکویسٹ کی اس ویب سائٹ کو کہ آپ میرا ایڈریس جو ہے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیں. جس کے بعد پولیس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جائے, کسی اور مقام پہ منتقل ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس پوسٹ کے نتیجے میں کوئی جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے. اسی کے ساتھ جب یہ بات جاننے کی کوشش کی سی بی سی نے, جو کہ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کا ایک بہت مشہور نام ہے, انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہاسپٹل سے کہ اگر یہ معطلی جو ہے اس پوسٹ کے نتیجے میں نہیں ہوئی تو کیا ان کے خلاف ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سسپینشن آپ لوگ کر رہے ہیں. اس کا ہاسپٹل نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا جو ٹویٹر کے اوپر جو ان کا موقف تھا جو بہت پرو پیلسٹینین تھا, اس کے نتیجے میں ان کو یہ سسپینشن دی گئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک شروع میں جب یہ حماس کا اٹیک ہوا 7 اکتوبر کو, اس کے فوراً بعد ایک یہ بات سامنے آئی کہ حماس نے 40 بچوں کو بی ہیڈ, خدا نخواستہ ان کی بی ہیڈ کر دیا ہے, ان کی سر قلم کر دیے ہیں, اور ہزاروں عورتوں کو جو ہے وہ ریپ کیا ہے. یہ جو ایک نیریٹو تھا, اس کو تھامسن نے یہ کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے, اور کوئی بھی ریپ کے کنفرم رپورٹس نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی بچے جو ہیں ان کو اس طریقے سے نہیں ہلاک کیا گیا ہے, بلکہ ہلاک ہی نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ان دا مین ٹائم پیلسٹینینز آر ایکسپیرینسنگ جینوسائڈ اینڈ وار کرائمز اینڈ یو آر سائلنٹ, ہسٹری ول جج یو ویری بیڈلی. یہ انہوں نے بات کی اپنے ٹویٹر سے. اس کے 2 دن بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس, جتنے بھی میجر میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, فاکس نیوز وغیرہ, CNN, BBC, اور اسرائیلی آفیشلز نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ فالس رپورٹس ہیں, کوئی بھی بچے جو ہے اس طرح سے نہیں قتل کیے گئے, یا کسی بھی خاتون کا اس طرح سے ریپ نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر یہ بھی الزام ان کے پوسٹ کے نیچے لگائے گئے کہ وہ ڈینائر آف ہولوکاسٹ ہیں. ہولوکاسٹ وہ تشدد اور بربریت ہے جو کہ ہٹلر کی فوجوں نے یا نازیز نے جوش پاپولیشن کے ساتھ کی جرمنی میں جب 2nd ورلڈ وار کے دوران. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے ایک بہت مشہور جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے طارق لبونی. لبونی جو ہیں وہ لنڈن ہیلتھ سائنسز سینٹر میں کام کرتے ہیں, لنڈن انٹاریو میں, اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو غازہ میں بھی کام کر چکے ہیں جو ہیومینیٹیرین مشنز کے اندر, اور 19 جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں جن کو وہاں پہ گولی ماری گئی اسرائیلی ملٹری کی طرف سے, وہ ان میں سے ایک ہیں. انہوں نے اس بات پہ جواب دیا جو کہ بین تھامسن کی معطلی کے اوپر, کہ میں بین تھامسن کے ساتھ کام کر چکا ہوں. وہ نہ صرف کینیڈا میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ وہ ہیومینیٹیرین مشنز پہ جاتے ہیں, جس میں سے ان کے کام جو یوگنڈا میں انہوں نے کیا ہے, غازہ میں انہوں نے یہ فرائض انجام دیے ہیں. ہیومینیٹیرین کرائسس کے نتیجے میں وہاں پر ضرورت تھی ڈاکٹرز کی, وہاں کیا ہے. اس کے علاوہ انڈیجنس کمیونٹیز کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں ناردرن کینیڈا میں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ ان کے لیے کوئی بھی ڈسپلنری ایکشن کی بات کی گئی ہے. پھر ہم فوراً ہی دیکھتے ہیں فریڈ ہان. فریڈ ہان ایک بہت بڑا نام ہے. اگر آپ لیبر یونین سے واقف ہیں, اگر آپ ان کے کام سے واقف ہیں, تو آپ فریڈ ہان کے نام سے ضرور واقف ہوں گے. CUPE کیوب نام کی ایک لیبر یونین ہے, اس کے بہت ہی مشہور جو ہیں
اس کو لیڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت مشہور ہے اپنی جب وہ انٹروگیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اپنے ممبرس کے لیے اور اپنی شرائط منوا کے اٹھتے ہیں. آئی ایم اے پرسنل فین آف فریڈ ہان. فریڈ ہان نے بھی فوراً ہی 7 اکتوبر کے بعد اپنی ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے فلسطینیوں کے حق رائے دہی کے حق میں آواز اٹھائی، لیکن فوراً ہی 2 دن پہلے جو ہے ان کو یہ اس سلسلے میں معذرت کرنی پڑی اور ان کو بہت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. فریڈ ہان جو ہے وہ ٹرانس بچوں کے لیے بھی بہت آواز اٹھاتے ہیں، LGBTQ کمیونٹی کے بہت بڑے جو ہیں حامی ہیں، ہیومنیٹیرین یعنی کہ انسانی حقوق کے لیے بہت آواز اٹھاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، اور میں ان کو پرسنلی یہ کرتے دیکھ چکی ہوں کہ وہ فلسطینیوں کے حق کے لیے کس طرح آواز اٹھاتے ہیں، ایسے موقع پر ان کو معذرت کرنی پڑی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ونگ کے بہت سارے لوگ جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایک دوسرا جو بلکہ چوتھا واقعہ جو ہم دیکھتے ہیں، سارا جامہ جو ہے شی از MPP فرام ہیملٹن. NDP کے کوکس سے ان کا تعلق ہے. بہت واضح الفاظ میں انہوں نے اپنا اسٹینس بیان کیا. انہوں نے کہا کہ فلسطین کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی ایک خود مختار ریاست بنا سکے، اور جہاں جہاں جو ہے جوئش سیٹلرز نے ان سے جگہ چھینی ہے ان کو چاہیے کہ وہ جگہ واپس کریں اور فلسطین ایز اے خود مختار ریاست اپنا ایک جگہ حاصل کرے. اس کے اوپر ان کو نہایت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑی رہی. انہوں نے کوئی معذرتی الفاظ نہیں استعمال کیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ NDP کے پروونشل کاکس نے انہیں اپنے کاکس سے نکال دیا. شی از MPP، وہ MPP ہیں لیکن وہ NDP کے کاکس کا حصہ نہیں رہی. یہاں پہ پھر سے یہی بات کہتی چلوں گی کہ آزادی رائے آزاد معاشروں کا طرز عمل ہے. اگر آپ کسی آزاد معاشرے سے اس کا حق رائے دہی ہی لے لیں، اگر آپ یہی لے لیں کہ وہ اپنی فریڈم آف اسپیچ اس سے لے لیا جائے، تو وہ ایک آزاد معاشرہ نہیں رہتا. ہم کافی دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے ہر چیز کنٹرول ہو گئی ہے. کوئی صحافی، کوئی سیاسی ورکر، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی بھی آواز جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں اٹھا سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز آل اوور دا گلوب ہو رہی ہے. چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. نہ صرف کیا کہتے ہیں لنڈن کا تو کہتے ہیں کہ 10واں بڑا جو ہے وہ مظاہرہ ہوا وہاں پر، لیکن ہر جگہ پاکستان ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ایسے موقع پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ پابندیاں بہت زیادہ پریشان کن ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو آوازیں مؤثر ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کی فالوئنگ ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس پہ امید کروں گی کہ آپ لوگ جن کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، پلیز کیپ بلڈنگ دوز وائسز.